بے فیض عابد۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں رہنے والے ایک ہمہ صفت موصوف کا ذکر سنا تو اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر اس کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ یہ شخص خاصا خوشحال تھا۔ سواری کے لیے گھوڑے، رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کا مکان، باغ باغیچے، نوکر چاکر، سبھی کچھ خدا نے دے رکھا تھا۔ ہمارے آنے کا حال سنا تو اس نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، ہر شخص کے ہاتھ چومے اور بہت عزت سے بہترین فرش پر بٹھایا۔ گفتگو بھی بہت مروت اور محبت سے کی، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہ دی کہ کوئی شخص بھی کھائے پیے بغیر آسودہ نہیں رہ سکتا۔ کافی رات گئے تک وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا رہا اور عبادت کے لیے اپنی خلوت گاہ میں چلا گیا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے ہم ساری رات بے قرار رہے۔ خیال تھا کہ صبح ہوگی تو ہمارے لیے دسترخوان بچھوائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح کے وقت وہ ہمارے پاس آیا، پہلے کی طرح ہمارے ہاتھ چومے اور شیریں لہجے میں باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ہمراہیوں میں ایک بے باک نوجوان بھی تھا۔ جب اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص رات کی طرح دن میں بھی ہمیں بھوکا رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے تو اس نے کہا، اصل بات تو یہ ہے کہ درویش کے لیے توشہ بوسے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ ہمارے جوتے نہ اٹھائیں بلکہ کچھ کھانے کو دیں۔ جوان مرد سخاوت ہی کے باعث جیت گئے، نہ کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے۔ کس لیے کرتا ہے زاہد اپنی شب خیزی پہ ناز، ہاں مگر پہلو میں رکھتا ہو دل بیدار بھی۔ رات بھر بیدار رہنا کون سا اعزاز ہے، جاگتا ہے رات بھر بیچارہ چوکیدار بھی۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکایت میں قولی عبادت پر عملی عبادت کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ بات فلسفہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ جو لوگ حجروں میں بند ہو کر اللہ اللہ کرنے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے، جو خدا کے بندوں کا ہلکا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کے بھاری بوجھوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔